بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بناؤ اور بگاڑ۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک باغ ہے جس کے مالک نے اپنے باغ کی حفاظت کے لیے ایک مالی کو بطور ملازم رکھا۔ اگر تو وہ مالی اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہے تو یقیناً باغ کا مالک اس سے خوش ہوگا اور اسے ترقی دے گا، لیکن اگر وہی مالی کام چور نکلے اور اپنا کام نااہلی سے کرے تو مالک اس شخص کو نکال کر اس کی جگہ کسی اہل شخص کو ملازمت پہ رکھ لے گا۔ اسی مثال کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھیے۔ ایک باغ کے مالک نے اپنے باغ کی حفاظت کے لیے ایک مالی کو رکھا جو کہ فرض شناس تھا۔ اس کے بعد اس کی اولاد بھی اچھا کام کرتی رہی تو انہیں بھی اپنے پاس ملازمت پہ رکھ لیا، لیکن بعد میں اس کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئے جو کہ اچھا کام نہ کرتے تھے، نااہل تھے، تو مالک نے ان لوگوں کو نکال کر ان کی جگہ اہل لوگوں کو، اچھے لوگوں کو ملازمت پہ رکھ لیا۔ اب وہ لوگ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے تو باپ دادا یہاں پہ کام کرتے آئے تھے تو آپ ہمیں کیسے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد جو تھا مالک کے نزدیک، اصل مقصد باغ کی سجاوٹ اور باغ کا سنوارنا ہے، اور وہ اس کے لیے اہل سے اہل شخص کو موقع دے گا۔ اسی طرح دنیا میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہونے کی حیثیت سے چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کے انتظام کو سنوارا جائے، نہ کہ بگاڑا جائے۔ چنانچہ وہ اپنی دنیا میں اقتدار اور حکومت ان لوگوں اور ان اقوام کے حوالے کرتا ہے جو بناؤ کا کام زیادہ سے زیادہ کریں اور بگاڑ کا کام کم سے کم۔ لیکن اگر کوئی قوم خدا کی زمین کے انتظام و انصرام کو بہتر بنانے کے بجائے اس کو خراب کرنے پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں نکال باہر کرنے میں کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لیتا۔ ہمارے سامنے ہندوستان کی مثال ہے کہ جب مقامی اقوام بگاڑ کا کام کر رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ آریہ قوم کو لے آیا جنہوں نے وہاں پر تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، لیکن جب آریہ قوم ذات پات اور چھوت چھات جیسی لعنتوں میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ وسط ایشیا سے مسلمانوں کو وہاں پر لے آیا۔ مسلمانوں نے وہاں پر 1000 سال تک حکومت کی اور کئی بناؤ کے کام کیے، لیکن جب مسلمانوں کا بگاڑ ان کے بناؤ سے زیادہ بڑھ گیا تو اب حکومت کی تبدیلی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ مقامی اقوام میں سے کسی کو موقع دیتے، اپنے اٹل قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس قوم کو موقع دیا جو اس وقت بناؤ کا کام سب سے زیادہ کر رہی تھی اور بگاڑ کا کام سب سے کم کر رہی تھی۔ چنانچہ ہزاروں میلوں دور سے انگریزوں کو وہاں پر لا کر حکومت دی گئی۔ آج کل ہمارے سامنے ہمارے حالات ہیں، ہم کس قدر بناؤ کا کام کر رہے ہیں، کس قدر بگاڑ کا کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے بگاڑ کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بگاڑ یا بناؤ ہوتا کیا ہے، بنتا کیسے ہے۔ بگاڑ 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ خدا سے بے خوفی۔ جب مخلوق کے دل سے خالق کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب خدا کی ہدایت سے بے نیازی ہو جائے تو قوموں کا طرز عمل مفاد پرستی، لذت پرستی اور خواہشات کی غلامی پر قائم ہو جاتا ہے۔ خود غرضی، اس سے بڑے پیمانے پر نسلی اور طبقاتی امتیاز پیدا ہوتے ہیں اور کئی فسادات کو راہ ملتی ہے۔ جمود یا بے راہ روی۔ جب کوئی قوم کام نہ کرے یا جب وہ کام کرے تو غلط کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی کاہل اور تخریب کار قوم کو حکومت نہیں دیتا اور اسے نکال باہر کرتا ہے۔ بناؤ بھی 4 ہی چیزوں سے بنتا ہے۔ خدا کا خوف۔ تمام اخلاقی خوبیاں جن پر ایک پرامن تہذیب کا دار و مدار ہے وہ اسی ایک خوبی سے پیدا ہوتی ہیں۔ خدائی ہدایت کی پیروی۔ فرض کریں آپ مجھے موقع دیں کہ میں ہم سب کے رہنے کے لیے کچھ اصول وضع کروں تو یقیناً میں اس میں اپنی ہمت دیکھوں گا، اپنی استطاعت دیکھوں گا، اپنا فائدہ دیکھوں گا، میں دیکھوں گا مجھے کس چیز میں آسانی ہے۔ میں بجائے خود حق کے مطابق بدلوں، میں چاہوں گا کہ حق بات جو میرے مطابق بدل جائے۔ تو جو اصول بنیں گے وہ مفاد پرستی کی بنیاد پہ بنیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اصول حق کی بنیاد پر بنے ہوں تو ہمیں کسی نیوٹرل ذریعے سے قوانین لینے پڑیں گے، اور وہ نیوٹرل ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آ سکتا ہے۔ نظام انسانیت۔ ہمیں ایک ایسا نظام انسانیت قائم کرنا ہوگا جہاں ذات پات، چھوت چھات اور ایسی رنگ و نسل، قوم پرستی کی تعصبات، لعنتیں نہ ہوں اور تمام لوگوں کو آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں۔ عمل صالح۔ خدا کی دی گئی قوتوں اور اس کے بخشے گئے ذرائع کو استعمال کرنا اور ٹھیک استعمال کرنا۔ اب بناؤ کا کام زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، بگاڑ کا کام کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا معاشرہ ابھی مکمل طور پر بگڑا نہیں ہے۔ اس میں کچھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو بناؤ کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، جو صالح ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بگاڑ سے نکل آئے تو ان 4-5% لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا،
اکٹھا ہو کر مجتمع ہو کر ایک قوت بن کر انہیں بدی کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس خوبیاں بھی ہیں، اخلاقی خوبیاں بھی ہیں، راست بازی ہے، انصاف پسندی ہے، امانت، دیانت، ہر طرح کی ان کے پاس اخلاقی خوبیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اچھا پروگرام بھی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بدی کو شکست دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4-5% لوگ بدی کے پہاڑ کے سامنے کیسے ٹک پائیں گے؟ تو دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی ایک معاشرے میں بدی کے علم بردار ہمیشہ صرف چند لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح خیر کے علم بردار بھی صرف چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ باقی جو عام عوام ہے وہ ہوتی ہے جس طرف سے تحریک ملے گی وہ ادھر کو چلے جائیں گے۔ اگر بدی والے انہیں بلائیں گے بدی کی طرف چلے جائیں گے، نیکی والے بلائیں گے نیکی کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اگر نیکی کے علم بردار میدان میں ہے ہی نہیں تو ان لوگوں نے بدی کی طرف ہی جانا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سارے لوگ ہیں، جو 4-5% ہیں، وہ اکٹھے ہو کر میدان میں آئیں اور بدی سے میدان میں مقابلہ کریں، کیونکہ جب میدان میں خیر کے علم بردار اور شر کے علم بردار آمنے سامنے آئیں گے تو ان کا آخری مقابلہ ہمیشہ اخلاق کے میدان میں ہوگا، اور اخلاق کے میدان میں خیر کے علم برداروں کو شکست کبھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں بگاڑ کو کم سے کم کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔